محترم سامعین گرامی، پچھلے جمعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت یہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اب اس جمعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے مختلف کلمات اور ان کی تعداد یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو صبح و شام۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، سبحان اللہ کا کلمہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے جسے صبح و شام کرنے کا حکم دیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، سبقت لے گئے مفرد لوگ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا مفرد لوگ کون؟ فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو مفردون سبقت لے گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں، ان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، یہ مراد۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کو سبقت لے جانے والا کہا ہے، فرمایا ہے، اور بہت زیادہ ذکر کرنے کی ترغیب آپ نے فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں سب سے اہم قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے سے سارے اذکار اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے کے بدلے۔ اور آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف یہ ایک مستقل حرف ہے، اور لام یہ بھی ایک علیحدہ حرف ہے، اور میم یہ بھی ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم کو آپ نے 3 حرف قرار دیا۔ تو گویا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، جن کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ وہ روزانہ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور وہ بھی تہجد میں، قیام کی حالت میں، نوافل کے اندر ساری رات قیام کر کے۔ یہ تو اور مشکل ہے۔ تو آپ نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، جتنا زیادہ ہو آدمی کو پڑھنا چاہیے
لیکن پوری پوری رات قیام کرنا اور سارا قرآن مجید پڑھنا یہ انسانی بس سے باہر ہے، یہ اپنے جسم کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کہ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اور بھی بے شمار حقوق ہیں، تو سب حقوق تم پورا نہیں کر سکتے۔ اگر اتنا زیادہ قرآن مجید پڑھا کرو تو آپ نے ان کو تھوڑا، میں کہ پڑھو لیکن تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو، جتنا آرام سے پابندی سے ہمیشہ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھا کرو۔ تو آپ نے ان کو مختلف دنوں میں قرآن مجید مکمل پڑھنے کا آپ نے ان کو بتایا۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے اس کو بتایا وہ تھا کہ 1 مہینے کے اندر قرآن مجید یہ پڑھ لیا کرو۔ تو 1 مہینے میں اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو روزانہ 1 سپارہ بنتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم 1 سپارہ جو ہے یہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ یہ ہم سب کو نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو 1 سپارہ جو ہے یہ ہمیں وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ اور 1 سپارہ تقریباً درمیانی رفتار سے 20 منٹ میں آدمی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر اجر کو دیکھا جائے اور قرآن مجید کی عظمت کو دیکھا جائے اور آخرت میں اس کے دنیا کے اندر فوائد کو دیکھا جائے یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ وقت ہے بھی تو یہ نیکی میں صرف ہونے والا وقت۔ اسی طرح کا نیکی کے کاموں میں، اللہ کے ذکر اذکار میں، عبادات میں خرچ کیا ہوا وقت یہی کام آنا ہے۔ اگر زیادہ محسوس ہوتا ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے وقت نکال کر اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ کم از کم 1 پارہ یہ روزانہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ ویسے آدمی دنیا کے کاموں میں کتنا زیادہ وقت صرف کر دیتا ہے، اور بعض اوقات فضول بیکار آدمی کا وقت جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ بہت سارے لوگ وہ کھیل کود میں گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں۔ چلو کھیل کود میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ورزش ہوتی ہے، کئی صرف کھیل کود کو دیکھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل کوئی اور رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں، اور کئی گھنٹے، خاص طور پر کرکٹ کا میچ یہ تو پورا دن چلتا ہے اور 5 دن تک بھی چلتا ہے، کئی گھنٹے وہ بڑے شوق سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ کھیلنے والوں کو تو چلو فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کو کیا فائدہ ہے، یہ فضول بیٹھا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کو پڑھنے کی باری آئے تو پھر وہ 20 منٹ بھی زیادہ لگتے ہیں، 1 سپارہ پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ احساس نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، اور زندگی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے کہ یہ زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے، اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک کام کا حساب ہونا ہے۔ اسی طرح آدمی خبریں سننے بیٹھے تو آدھا گھنٹہ خبریں سنتا رہتا ہے،
اور ایک دفعہ چلو سننا مجبوری ہوئی، بار بار سنتا ہے وہی خبریں بار بار، جب خبریں لگے لگا لو، سن لو، بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی وقت لگتا ہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو وہ فضول تاش وغیرہ، کوئی لوڈو وغیرہ، اس طرح کی گیموں میں وقت بہت زیادہ صرف کر دیتے ہیں، اور کئی بیٹھے فضول گپوں میں، بحث مباحثے میں، اخبار پڑھنے میں کتنا کتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت آدمی اس کے پاس ہے، چاہے اس کو اپنی دنیا کی دلچسپیوں میں یا فضول کاموں میں خرچ کر لے، یا ادھر سے بچا کر نیکی کے کاموں میں خرچ کر لے، اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، تو یہ اب اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کو 24 گھنٹے دیے ہوئے ہیں، ایک دن رات، سب کے پاس ایک جیسا وقت، کوئی فضول کاموں میں صرف کر دیتا ہے، کوئی نیکی کے کاموں میں صرف کر دیتا ہے۔ تو اب انسان کی اپنی ثواب دید پر ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، کیا اس کی ترجیحات ہیں۔ بہرحال ہمیں ذکر اذکار کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، نکالیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، کچھ ملے گا۔ تو انہی اذکار میں سے نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ عام طور پر مساجد کے اندر وہ فلیکس لگے ہوتے ہیں، پوری اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ کون کون سے اذکار پڑھنے ہیں، ان کو آدمی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اذکار کے کارڈ چھپے ہوئے ہیں، کارڈ اپنے پاس رکھ کر اس کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اذکار کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ زبانی یاد ہو جائیں تو پھر زبانی پڑھے۔ تو ان اذکار میں سے ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ کم از کم پڑھنا چاہیے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ سارے اذکار یہ لکھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، یہ سارے اذکار جو ہیں یہ 4 منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ 4 منٹ سے بھی پہلے آرام سے بندہ پڑھے، 4 منٹ سے بھی پہلے یہ ہر نماز کے بعد کے اذکار مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تسبیح جو ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس غریب مسکین صحابہ اکرام آئے اور آ کر عرض کی کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ہم سے زیادہ اجر و ثواب یہ کما لیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا تعاون کرتے ہیں، اور ہم پر خرچ کرتے ہیں، تو ہم ان سے پیچھے رہ گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر پابندی سے عمل کرو تو تم بھی ان کے برابر اجر و ثواب میں ہو سکتے ہو۔ تو آپ نے ان کو یہ نسخہ بتایا کہ 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح کیا کرو، ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک دفعہ یہ پڑھ لیا کرو آخر میں، تو یہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا، یہ تسبیح ایک مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تم اگر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دو تو مال و دولت خرچ کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ذکر ہے جو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ہمیں کرنا چاہیے، اور باقی اذکار بھی تھوڑا سا وقت نکال کر ان کو پورا کرنا چاہیے اور عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ذکر علیحدہ کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔
فرمایا جو آدمی 10 بار صبح پڑھتا ہے 10 بار شام کو پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں اور 4 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک شیطان سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم ذکر ہے، اور اس کو 10 مرتبہ پڑھنے سے صرف 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ، 1 منٹ کی یہ نیکی ہے جس میں اتنے زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی ذکر کو 100 بار پڑھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب بیان فرمایا، اور 10 نیکیاں یہ حاصل ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور 100 گناہ اور غلطیاں یہ معاف ہونے کی آپ نے وہ ترغیب فضیلت بیان کی ہے، اور اسی طرح 100 درجے بلند ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اور شیطان سے محفوظ ہونے کی آپ نے خوشخبری سنائی۔ 100 بار دن رات کے کسی بھی وقت میں کسی بھی وقت بیٹھ کر 100 بار آدمی پڑھے تو یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے، اور 100 بار پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار پڑھنے سے 10 منٹ لگتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اذکار میں سے ایک ذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعلان، اور باقی سارے معبودوں کی نفی کا کلمہ، اور مسلمان ہونے کی پہچان لا الہ الا اللہ۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین ذکر قرار دیا۔ میں افضل ذکر، یہ بہترین افضل ترین ذکر ہے، ترمذی شریف کی روایت، اور فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات آخری کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آخری کلمہ اسی کا ہوگا جو پوری زندگی اس کے مطابق گزارے گا، جو عام اپنی زندگی کے اندر اس کو پڑھنے کی جس کو عادت ہوگی وہ آخری وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لیکن موتاکم لا الہ الا اللہ، یہ اپنے فوت ہونے والوں کو، قریب المرگ لوگوں کو یہ تلقین کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اپنی زبان پر جاری کریں، ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا ذکر ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اس کلمے میں، اس کلمے پر عمل کرنے میں، اس کے تقاضے پورے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح اذکار میں سے ایک ذکر سبحان اللہ ہے، اور اس کو آپ نے 100 بار پڑھنے پر 1000 نیکی کے برابر قرار دیا ہے، کہ اگر آدمی 100 بار پڑھے تو اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی، اور سبحان اللہ 100 بار کہنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ یہ خاص طور پر وقت میں ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں مشکل محسوس نہ ہو، ہمیں حوصلہ ملے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں۔ اور دوسری طرف پہلے بھی آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ یہ دنیا کے کاموں میں ہم وقت صرف کرتے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھیں، اس کے مقابلے میں یہ وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دعوتوں پر جا کر دیکھ لیں، ولیمے کی دعوت، برات آنی ہے جی، 3 گھنٹے انتظار میں بیٹھے ہوئے، 2-3 گھنٹے انتظار میں بیٹھے ہوئے کھانا کب کھلے گا، تو یہ بھی تو وقت صرف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، دنیا آخرت کی کامیابی جس کے اندر اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، تو اس کی ہم عادت کیوں نہ بنائیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھرنے والا یہ ذکر ہے اجر و ثواب سے اور وزن سے، اور افضل دعا اس کو کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ادب سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اور اسی طرح دونوں کلموں کو ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح بھی اور اللہ کی حمد بھی، یہ کلمہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ یہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی بڑی فضیلت کا یہ کلمہ ہے اور ذکر ہے، اور اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں، 4 منٹ لگیں گے، صرف 4 منٹ، اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے ساتھ دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، اس کے اضافے کے ساتھ اس کی فضیلت بخاری مسلم کی روایت میں کہ یہ وہ 2 کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بالکل آسان ہیں، ادا کرنے آسان ہیں، اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور وزنی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے۔ اور ان 4 کلمات کو اکٹھا ملا کر پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلمات ہیں، محبوب ترین ذکر ہے، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو کون سا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے 4 کلمات، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبوب ترین کلمات کہا ہے۔ اور ان کو اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو 5 منٹ لگتے ہیں 100 بار پڑھنے سے۔ اسی طرح اذکار میں سے ایک ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ مختصر کلمہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس کو 100 بار اگر پڑھا جائے تو 3 منٹ لگتے ہیں۔ یہ مختلف اذکار ہیں، مزید اذکار بھی ہیں، تو ذکر کی کتابوں سے ان کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے اور ان کی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ اپنی جو مصروفیات ہیں، دلچسپیاں ہیں، ان میں سے وقت نکال کر، اسپیشل وقت نکال کر، علیحدگی میں بیٹھ کر ان اذکار کو پڑھنا چاہیے، اور جن کی تعداد بیان کی گئی ہے ان تعداد کے مطابق ان کو پڑھ کر اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔